رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاکھنڈی بابا آیا ہے جس کا نام نرسنگھا نند ہے۔ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شان میں گستاخی کی ہے، اور اس نے اللہ کے مقدس کلام کی بھی بے ادبی کی ہے۔ تو اس کو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، خلیفہ تاج و شریعہ، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے مباہلے کا چیلنج کیا ہے۔ وہ اتنا بڑا پاگل ہے، اتنا بڑا دیوانہ ہے کہ اس نے مباہلے کا چیلنج تو قبول کر لیا ہے، مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اتنا بڑا ڈرپوک ہے، اتنا بڑا کائر ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی ضرور بہانہ بنائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ حق کی آواز ہر طرف گونجے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے مفتی سلمان اظہری کو اللہ تعالی سلامت رکھے کہ انہوں نے ہمت کری اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عاشق رسول اسے کہتے ہیں، کیونکہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالی کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتے، انہیں دنیا دار کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور جس کا نام سلمان اظہری ہے، الحمدللہ وہ سچا عاشق رسول ہے۔ آپ سب لوگ حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ حضرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب کوئی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، اور کوئی عاشق رسول مباہلے کا چیلنج کرتا ہے، اور جب مباہلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی عاشق رسول کو ضرور کامیابی ملتی ہے۔ جب کبھی آقا کی شان میں گستاخی ہوئی یا قرآن کی بے ادبی ہوئی، جب کسی عاشق رسول نے مباہلے کا چیلنج کیا ہے تو اس کو ضرور کامیابی ملی ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ نرسنگھا نند آ گیا اور جمعہ کے دن اگر وہ آ گیا اور مباہلہ ہوا، آگ جلائی گئی، اور اگر اس میں مفتی سلمان اظہری صاحب گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لینا کہ آگ کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کو چھو سکے۔ یہ عاشق رسول کی شان ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جو سرکار سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ بہت سمے کی بات ہے کہ کلکتہ کے اندر ایک انگریز رہتا تھا۔ اس انگریز کے گھر ایک عاشق رسول کام کیا کرتا تھا، اور وہ روزانہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن انگریز بولا، یہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کیا یہ قرآن سچا ہے؟ اور تو جس نبی پر ایمان رکھتا ہے کیا وہ نبی سچے ہیں؟ تو مسلمان بولا، وہ عاشق رسول بولا، الحمدللہ میرا قرآن سچا ہے، میرا دین سچا ہے، میرا ایمان سچا ہے، اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں۔ اسلام سچا مذہب ہے، اور اسلام کی طرح کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ اگر تو کچھ کرنے کے لیے کہے گا تو میں ضرور کر لوں گا، کیونکہ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب وہ انگریز بولا، تو قرآن کو مانتا ہے، میں انجیل کو مانتا ہوں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جب انگریز نے اتنا کہا تو وہ عاشق رسول مصطفیٰ کا غلام بولا، اچھا تیرا یہ کہنا ہے کہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے، تو ایک کام کر، تو ایک جگہ کو منتخب کر لے اور اس جگہ پر لکڑیاں جمع کرنا، لکڑیاں جمع کرنے کے بعد میں لوگوں کو بلانا، لوگوں کو بلانے کے بعد میں لکڑیوں میں آگ لگا دینا، اور اس آگ میں میں قرآن کو بھی ڈالوں گا اور تو کتاب انجیل کو بھی ڈالنا۔ جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹا ہوگا، جس کی کتاب محفوظ رہ جائے گی وہ سچا ہوگا۔ اب ٹائم اور جگہ مقرر کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ دن آیا کہ جس دن کتابوں کو آگ میں ڈالنا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے
انگریز کے پاس میں ایک ایسا کیمیکل تھا کہ اگر کاغذ پر لگا دو تو آگ کی یہ مجال نہیں ہے کہ آگ کاغذ کو چھو سکے۔ تو اب رات بھر انگریز کاغذ میں کیمیکل لگاتا رہا تاکہ جب میں اس کو آگ میں ڈالوں گا تو آگ اس کو چھو نہیں سکے۔ اب وہ رات بھر کیمیکل لگاتا رہا، مگر قربان جاؤ عاشق رسول پر، انگریز تو کیمیکل لگا رہا تھا اور وہ عاشق رسول مصطفیٰ کا غلام رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، اب اس مسلمان نے، عاشق رسول نے فجر کی نماز پڑھی اور قرآن کو سینے سے لگا کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر آگ لگائی گئی تھی۔ بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی تھی۔ آج لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اب ادھر سے انگریز بھی آ گیا۔ جب انگریز آیا تو مسلمان بولا، وہ عاشق رسول بولا، انگریز تو کان کھول کر سن لے کہ آج آگ میں فقط کتاب نہیں جائے گی، کتاب کا ماننے والا بھی جائے گا۔ جو کتاب پر یقین رکھتا ہے، کتاب سے محبت کرنے والا بھی جائے گا۔ انگریز بولا، نہیں، میں آگ میں نہیں کود سکتا، میں نہیں جاؤں گا، میں کتاب کو تو ڈال سکتا ہوں مگر میں خود نہیں جا سکتا۔ انگریز تو پیچھے ہٹ گیا، مگر قربان جاؤ عاشق رسول پر، وہ مصطفیٰ کا غلام قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر آگ میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ آگ میں ہی رہا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب تک تو وہ جل کر خاک ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، مگر سب نے دیکھا آدھے گھنٹے کے بعد میں وہ مسلمان، وہ عاشق رسول مصطفیٰ کا غلام آگ سے باہر آ رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو سب نے دیکھا کہ مسلمان آگ میں تو گیا مگر آگ مسلمان کو چھو نہیں سکی۔ جس کے دل میں یقین ہوتا ہے، مصطفیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے اور جو مصطفیٰ کے خاطر، مصطفیٰ کی محبت میں لوگوں سے جنگ کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ تو جو ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب نے چیلنج کیا ہے تو الحمدللہ ان کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دنیا کی کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، آگ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ ان کے دل میں آقا کی سچی محبت ہے، آقا کا سچا پیار ہے، آقا کا سچا عشق ہے، اور جس کے دل میں آقا کا سچا عشق ہوتا ہے اسے دنیا دار کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے دنیا کی کوئی چیز مٹا نہیں سکتی۔ جو آقا سے محبت کرتا ہے ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس آپ سب لوگ نماز پڑھ کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں اور اس بابا پاکھنڈی بابا نرسنگھا نند کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی